بعد آج ہماری یہ مجلس ہو رہی ہے۔ ہم خوراک روزانہ کھاتے ہیں، کہ عبداللہ کبھی کبھی کھاتے ہیں، اور دن میں ایک مرتبہ کھاتے ہیں کہ زیادہ مرتبہ کھاتے ہیں۔ جیسے جسم کو خوراک کی ضرورت ہے ورنہ وہ کمزور ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے روح کو، ہمارے ایمان کو بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو وہ خوراک غذا نہ ملے تو وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کی کمزوری کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ نیک اعمال میں کمزوری آ جاتی ہے، نیک اعمال کی کیفیت میں کمزوری آ جاتی ہے، نیک اعمال کی مقدار اور معیار میں کمزوری آ جاتی ہے۔ یہ نشانی ہوتی ہے کہ ہمارا روح کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ نیکی کے لیے طبیعت تیار نہیں ہوتی، نیکی کے لیے طبیعت پر جبر کرنا پڑتا ہے، بار بار کوشش کرنی پڑتی ہے۔ نیکی چھوٹ جائے تو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر ایمان قوت والا ہو، روح کو غذا پوری مل رہی ہو، تو نیکی کے چھوٹنے پر پھر افسوس ہوتا ہے، دکھ لگتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی کام رہ گیا ہے۔ جیسے دنیا داری میں دکانداری ہو، ملازمت ہو، کوئی بھی کام ہو، تو بندہ سمجھتا ہے کہ میرا آج کا کام پورا ہوا تو طبیعت میں خوشی ہو جاتی ہے، اور اگر پورا نہ ہو، کام رہ جائے تو پھر طبیعت میں ایک عجیب سا بوجھ رہتا ہے کہ یار کام آج پورا نہیں ہو سکا۔ تو بالکل ایسے ہی اگر بندے کی نیک اعمال میں آسانی ہو، سہولت ہو، طبیعت آمادہ ہو، تو پھر طبیعت نیک اعمال کے کرنے پر خوشی محسوس کرتی ہے، اور اگر عمل رہ جائے تو طبیعت کو کوفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تو اگر خود اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ تو ایمان والا ہے یا ایمان والا نہیں ہے، کوئی بندہ اپنے بارے میں آپ جاننا چاہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں یا میں ایمان والا نہیں ہوں، میری ایمان کی کیفیت، ایمان کی قوت کتنی ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتلایا، حدیث پاک میں ہے، فرمایا اذا سرت کا حسناتوں کا، جب تجھے نیک اعمال کرنے پر خوشی ملے، شکر ہے نماز پڑھ لی میں نے، الحمدللہ طبیعت خوش ہو گئی، شکر ہے آج تلاوت ہو گئی، شکر ہے ذکر ہو گیا، شکر ہے درود پاک کی توفیق مل گئی، شکر ہے میں نے فلاں کے ساتھ بھلائی کر دی، فلاں کے ساتھ اچھائی کر دی، اس کی مدد کر دی، فلاں مسلمان کے ساتھ اللہ نے میرے سے کام لے لیا تو میں اس کے کام آ گیا، یوں نیکی پر خوشی ہو۔ اذا سرت کا حسنات ہوگا، سرت منا مسرت، سرور آ جائے، مزہ آ جائے، طبیعت کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جائے۔ اذا سرت کا حسنات ہوگا، وساعت کا سیئات ہوگا، اور گناہ پر تجھے تکلیف ہو، برا لگے، ہے یہ کیا ہو گیا، جھوٹ بولا گیا میرے سے، ہے یہ میری آنکھ نے غلط دیکھ لیا، ہے یہ میں نے فلاں کو دھوکہ دے دیا، فلاں کی چغلی کر لی، فلاں کی غیبت کر لی، فلاں کا فلاں کر لیا، فلاں کا فلاں کر لیا، کتنا دکھ ہو۔ تو فرمایا اذا ساعت کا سیئات ہوگا، جس وقت تیرے گناہ پر تجھے تکلیف ہو، برا لگے، تو پھر نشانی کسی فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، بس تو پکی بات ہے کہ ایمان والا ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ کسی مولوی کی نہیں ہے، کسی پیر کی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا، بڑی عجیب سی بات، موٹر سائیکل ہو، کار ہو، جہاں ٹائر گھوم رہا ہوتا ہے نا، ٹائر گھوم رہا ہوتا ہے، تو ٹائر کے پیچھے جو اوپر وہ لوہے والا لگا ہوتا ہے، یا کیا کہتے ہیں اس کو، خاک دان کیا اوپر جو لگا ہوتا ہے ٹائر کے اوپر، اسٹیل کا، لوہے کا، اس کے جی ہاں اس کے پیچھے نا، پیچھے آخر میں اس کے ایک پلاسٹک کا، ربڑ کا ایک لگاتے ہیں کہ اس سے چھینٹے جو ہیں وہ اڑے نہیں، بلکہ ٹائر سے جو چھینٹے اڑے وہ اس کو لگ کے وہیں نیچے رہ جائیں، ورنہ جو پیچھے بندہ آ رہا ہو موٹر سائیکل کے، اگر وہ ٹائر کے اوپر والے اس کے پیچھے پلاسٹک کا نہ لگا ہو تو پیچھے والے بندے کی ایسی تیسی پھر جاتی ہے، ان پر مٹی پڑتی ہے، ان پر کیا ہے، چھینٹے پڑتے ہیں۔ تو فرمایا جیسے تو
وہ پلاسٹک کی لگاتا ہے ٹائر کے ساتھ تاکہ دوسرے پر چھینٹے نہ پڑیں، تو خدا کے لیے اپنی زبان سے بھی دوسرے پر عیب کے چھینٹے نہ ڈالا۔ موٹر سائیکل کے ساتھ تو وہ لگاتا ہے، اگر کوئی نہ لگائے تو دوسرا یاد بھی دلاتا ہے، یار یہ لگا لے، تیرے پیچھے جو بھی بندہ آتا ہے اس کی تو ایسی تیسی پھر سارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اس پر گند کے چھینٹے پڑتے ہیں تیرے، تو وہ لگا لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اب اس کے چھینٹے دوسرے پر نہیں پڑتے۔ تو اسی اس کو لکھ کے اس کی تصویر دے کر لکھا تھا کہ جیسے ٹائر کے ساتھ یہ لگا کے تو دوسرے کو گندے چھینٹوں سے بچاتا ہے، تو بس ایسے ہی دوسرے کو اپنی زبان کے گندے چھینٹوں سے، چغلی سے، غیبت سے بچا۔ اپنی زبان سے بھی کسی پر گندے چھینٹے نہ ڈالا کر، آگے بس نہیں۔ اور ایسا اگر ہو جائے خدا نخواستہ تو اس سے تکلیف ہو، اس سے دکھ ہو، یہ نشانی ہوتی ہے کہ ہمارے ایمان کو غذا مل رہی ہے، ہمارے روح کو غذا مل رہی ہے، وہ صحت مند و توانا ہے، وہ صحت مند اور توانا ہے۔ اگر کڑوی چیز میٹھی لگے، میٹھی چیز کڑوی لگے، بدبو والی جگہ پر اسے بدبو نہ آئے، خوشبو والی چیز سے اسے خوشبو نہ آئے، تو اس کو کیا کہو گے؟ بیمار کہو گے۔ کیا کہو گے اس کو؟ کہ چیز میٹھی ہے، اس کو میٹھی لگتی ہی نہیں ہے، چیز بدبودار ہے، اس کو بدبو آتی ہی نہیں ہے، چیز خوشبودار ہے، اس کو خوشبو آتی ہی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ بیمار ہے۔ اس کی قوت حاسہ چھوڑ گئی ہے کہاں؟ وہ قوت اس کی معطل ہو گئی ہے، جس نے بدبو کا اور خوشبو کا بتانا تھا وہ قوت اس کی مردہ ہو گئی ہے۔ تو بالکل ایسے اگر ہمیں نیکی کی خوشبو ہوتی ہے اور گناہ کی بدبو ہوتی ہے، اگر ہمیں نیکی کی خوشبو نہیں آتی اور گناہ کی بدبو نہیں آتی تو ہماری ایمان کے اندر وہ جو حس تھی نیکی اور گناہ کی بدبو اور خوشبو کو پہچاننے کی وہ ختم ہو گئی ہے، پھر ہم بیمار ہیں۔ پرواہ بھی نہیں ہے، نیکی کر لی تب بھی کوئی بات نہیں، نیکی چھوٹ گئی تب بھی کوئی بات نہیں، گناہ ہو گیا تب بھی کوئی بات نہیں، گناہ نہ ہوا تب بھی کوئی بات نہیں۔ تو ایسا بندہ جو ہے وہ ایمانی لحاظ سے بیمار ہے، ایسا بندہ روحانی لحاظ سے بیمار ہے، اور بیمار غذا نہیں کھا سکتا۔ کھا سکتا ہے؟ جو بندہ بیمار ہوتا ہے اس کو دیسی گھی دو، اس کو کافی سارا دودھ پلاؤ، پی سکتا ہے، اس کو اچھی سے اچھی کوئی مرغن غذائیں کھلاؤ، کھا سکتا ہے؟ بیمار بندہ۔ تو بس ایسے ہی جو بیمار ہوتا ہے اس کو قرآن سناؤ، وہ بیچارہ نہیں سن سکتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے کہ جان کس وقت چھوٹے۔ اس کو اچھی دین کی بات کرو، نیکی کی بات کرو، نماز وہ نہیں پڑھ سکتا، وہ تلاوت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جیسے روح جسم بیمار ہو تو جسم کی خوراک نہیں کھائی جاتی، تو روح بیمار ہو تو روح کی خوراک نہیں کھائی جاتی، روح پھر خوراک نہیں لے سکتا، بیمار ہے۔ بیمار جسم اچھی سے اچھی خوراک بھی نہیں کھا سکتا، تو ایسے ہی بیمار روح، بیمار ایمان بھی اچھی سے اچھی نیکی بھی نہیں قبول کر سکتا، وہ بیمار ہوتا ہے۔ تو آپ کو بیمار رہنا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے۔ حضرت صاحبان ہیں، بیماری اچھی ہے، تندرستی اچھی ہے، ہیں؟ تم نیکی میں بیٹھ گئے ایسے جیسے معلوم ہوتا ہے ٹی بی کے بیمار، تھوڑے بیمار بھی نا کینسر کی بیماری لگی ہوئی ہے، سمجھے؟ وہ عبد الرحمان کو جو ڈبل کینسر لگی بیچارے، قد دیکھو 7.5 فٹ ہے، عقل دیکھو تو ایڑی سے بھی نیچے ہے، وہ تھوڑا سا ہے بدن وہ بھی ختم ہے۔ اللہ پاک سمجھ نصیب فرمائے۔ شوق ذوق سے دین کی بات سنا کرو اللہ کے بندے۔ اکثر بچوں کو دیکھو، جس کو دیکھو جیسے معلوم ہوتا ہے 13 بجے ہوئے ہیں، 12 گھنٹے ہوتے ہیں نا دن کے، 13واں شروع ہو گیا۔ عبداللہ میاں بیمار ہے کہ تندرست ہے؟ روٹیاں تو 7 پھاڑ جاتا ہے اور تلاوت 1 رکوع نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے جسم تو ٹھیک ہے، روٹی وہ خوراک کھا جاتا ہے، لیکن روح بیمار ہے، وہ نیکی کی خوراک نہیں لے سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔